بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نہیں، ہر طرف کسی ایک طرف نہیں، ہر طرف طوفان کے آثار ہیں. کل جو جلسہ ہوا ہے ورچوئل جلسہ، ایک نیا لفظ جو ہے وہ لوگ عوامی زبان کا حصہ ہو گیا، اس نے حیرت انگیز نتائج پیدا کیے ہیں. یہ 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کی طرح ہے جس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس کی کبھی مکمل رپورٹنگ ہی نہیں ہو سکے گی. بے شمار لوگ آنسوں سے رو رہے تھے، اور کل بھی یہ ہوا ہے. اندازے مختلف ہیں، اب میں نہیں کہہ سکتا، میں نے اسے کو پوری طرح سے چیک نہیں کیا. 40 لاکھ سے لے کے 1.5 کروڑ لوگوں تک. انٹرنیٹ سلو کرنے کے باوجود وی پی این پہ لوگوں نے دیکھا، ایک دوسرے کو بھیجا جیسے بھی ہے. اور اوورسیز پاکستانی نے تو دیکھا ہی، جو کہتے ہیں نون لیگ کے لیڈر کو وہ کیا کریں گے. اور یہ تو جو سروے وغیرہ ہیں اس کے بارے میں بھی خیر یہی کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ پہ ووٹ ڈال لیں پھر ہیں جی. تو جو دوسرے سروے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور آپ میں اگر نون لیگ اگر پاپولر ہے تو ایسے ہی ایک ورچوئل جلسہ کر لیں، دیکھیں اس کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں. جو انٹرنیشنل ادارے ہیں خاص طور پہ ویب سائٹس ہیں، تو ان سے تو پتہ چل ہی جائے گا نا، مقامی سے بھی پتہ چل جائے گا. ان کا زیادہ کنٹرول ہے اور وہ زیادہ لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے وسائل تو بہرحال زیادہ رکھتے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ تو جو پابندیاں تھیں اس کو تو دھجیاں اڑا کر رکھ دیں انہوں نے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ امیدوار جو ہے وہ جائے کاغذات نامزدگی داخل کرنے میں. ابھی ایک امیدوار کا فون آیا تھا تو ممکن ہے وہیں اسے پکڑ لیں. پشاور ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لے رکھا تھا، ابھی اس کا فیصلہ آنے والا تھا، ابھی آیا تو نہیں ہے. جب یہ ریکارڈنگ شروع کی ہے تو فیصلہ نہیں آیا کہ بھئی کیوں نہ عدلیہ کے لوگ مقرر کیے جائیں. یہ بڑا تعجب خیز ہے ویسے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، لیکن بہرحال وہ شاید صوبے کی حد تک کر سکیں. مجھے قانونی پوزیشن معلوم نہیں ہے. ممکن ہے وہ یہ کہیں کہ بھئی یہ کاغذات نامزدگی تو وصول کر لیں، مگر یہ کریں کہ امیدواروں کو گرفتار نہ کریں، یا یہ کہ کچھ دن کے لیے ان کو اختیارات دے دیے جائیں کاغذات نامزدگی وصول کرنے کے بعد پھر عدلیہ کے لوگ مقرر کر دیے جائیں. میں کہہ نہیں سکتا، عدالت کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. لیکن دھاندلی کا منصوبہ ہے اور بہت شاندار ہے. میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں آپ کو. ادھر نون لیگ کے پارٹیوں کے ساتھ معاملات طے نہیں پا رہے. ایم کیو نے بھی کہہ دیا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے تو یہ حلقہ بندیوں پہ چکے انہیں اعتراض ہے، اپوزیشن ان کی بڑی خراب ہے، آدمی تو ان کے جیت نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہ پیسہ چل رہا ہے کہ سر رسوخ چل رہا ہے. ظاہر حلقہ بندیوں پہ زیادہ اعتراض ہے. سروے میں تو پی ٹی آئی پاپولر پارٹی ہے وہاں پہ. اور سالک صاحب نے، چودھری شجاعت کے صاحبزادے نے کہا 7 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 14 صوبائی اسمبلی کی. اور انہوں نے صاف جواب دے دیا ہے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کو کہ میں بارگیننگ کے لیے دیا ہے، اتنی سیٹیں نہیں دینا چاہتے، ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا تو نہیں ہے، سارے مل جائیں تو یہ ایک حکومت بنا سکتے ہیں، وہ بھی نامقبول حکومت کہ ووٹ تو سارے ان سب کے ملا کے 30-35% سے زیادہ نہیں بنتے، اور بہت سے ان میں سے ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ تو ظاہر ہے موٹیویٹڈ تو نہیں ان کے لوگ اتنے. پی ٹی آئی کے تو زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے جا سکتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی بالکل ہی انہونی ہو جائے. تو نواز شریف صاحب بہت سخت اس پہ پریشان ہیں، اور ان کے قریبی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب مجھے نہیں دیا جاتا، وہ پنجاب پہ ڈٹے ہوئے استحکام پارٹی جہانگیر ترین صاحب کی کہ اور علیم خان سے وعدہ ہے وزارت اعلیٰ کا، اور اگر نہیں دیتے ان کو، فیصل وابڈا بھی کہہ چکے ہیں، فیصل وابڈا کی پیشین گوئیاں ذاتی نہیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنا نہیں دیتے. اگر وزارت اعلیٰ تو نہیں، وہ میاں صاحب کہتے ہیں وزارت اعلیٰ نہیں دیتے تو فائدہ کیا ہے، اور مجھے اکثریت دیں، اور حلیفوں سمیت 2/3 اکثریت دیں. آئین میں تبدیلیاں کرنی ہیں، 18ویں ترمیم میں تبدیلیاں کرنی ہیں، پینشن کے ضابطے تبدیل کرنے ہیں، ایف بی آر میں انقلاب برپا کرنا ہے. یہ بات اب آخر خدا کر کے کسی نے ان کو سمجھا دی. کوئی سال سے ہم لوگ چیخ رہے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. نئے ٹیکس زندگان پیدا کرنے ہیں، تو نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا، یہ بھی وہ دھمکی دیتے ہیں. لیکن واپس کیسے جائیں گے جی، پاؤں میں زنجیر پڑی ہے. کہہ رہے ہیں مقدمات ختم ہو گئے ہیں.
بہرحال وہ تو پی ٹی آئی تو نشانہ ہے ہی، اور ہر حال میں رہے گی۔ ممکنہ منصوبہ بھی جو ہو سکتا ہے دھاندلی کا، وہ میں آپ سے عرض کر کیے دیتا ہوں کیا ہو سکتا ہے۔ خبریں بہت ہیں آج۔ مثلا یہ سوال آپ نے یہ کہا کہ زرداری صاحب کیوں ان کو وزیر اعظم مانے گے؟ سمجھوتا تو ہوا تھا ان کے درمیان، اڑتی سی خبر تھی زبانی طیور کی دبئی میں کہ جس کے سب سے زیادہ سیٹیں ہوں گی وہ اس کا وزیر اعظم ہوگا، دوسرے کا صدر ہوگا، اور صدارت کے لیے مولانا فضل الرحمان بھی امیدوار ہیں۔ تو زرداری صاحب آسانی سے کیسے مانیں گے مرکز میں حصہ لیے بغیر؟ اور اندازہ یہ ہے کہ جو سارا بندوبست کیا گیا ہے پری پولنگ، گرفتاریاں، 13,000 ورکر گرفتار، مزید جو ہو سکتی ہیں، مزید جو اقدامات ہو سکتے ہیں، بہت سے بہت 80-90 سیٹیں لے سکتی ہیں اگر وہ انتظامات مؤثر ثابت ہوئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60-65 سیٹیں ملیں، تو وہ کیا کریں گے؟ پھر زرداری صاحب کے ساتھ مل کے کچھ یہ بھی ہے کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ اس کو بلے سے محروم کیا جائے۔ پھر یہی ہے کہ بلہ نہ ہو، آزاد امیدواروں کے طور پہ وہ لڑیں۔ مجھے اس کا بہت اندیشہ ہے، اور ان میں پھر اپنے آدمی داخل کیے جائیں، جیسے پچھلی دفعہ ہوا تھا۔ 50 آدمی تو جو لوگ چھوڑ گئے ایم پی اور ایم این اے عمران خان کو آخری وقت پہ، ان کے اپنے آدمی نہیں تھے۔ پختونخوا میں سیلاب جاری ہے۔ 2-2 لاکھ کی آبادی کے شہر میں 25-25 ہزار کے جلسے ہو رہے ہیں، یعنی ہر گھر سے ایک آدمی تقریباً، یا قریبی دیہات سے۔ بلوچستان میں تفصیل تو آج معلوم نہیں کی، لیکن بلوچستان میں صورتحال یہی ہے۔ اور عبد المالک صاحب سابق وزیر اعلیٰ کہہ چکے ہیں کہ وفاق سے دور ہو جائے گا اگر ایسا ہوا۔ اور نون لیگ کے ایک اخبار میں اس نے افسوس نام نہیں لے سکتا ہوں، یہ کہا ہے کہ سروے پنجاب حکومت نے جو کیا ہے اور رپورٹ جو اوپر بھجوائی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت برقرار ہے اور کچھ اس کا علاج نہیں ہے۔ خبر یہ چلتی رہی سارا دن کہ جو 18 جو لیڈر تھے جنہوں نے خطاب کیا، جو چھپے ہوئے تھے، اعظم سویتی صاحب سمیت جو کہتے ہیں میں جنگلوں میں رہا اور سردی میں ٹھہرتا رہا، 76 سال کے آدمی ہیں، مراد سعید، اعظم سواتی، حماد اظہر میاں، اسلم اقبال، حافظ فرحت عباس، کرامت علی کھوکھر، علی امین گنڈا پور، امتیاز شیخ، واسق قیوم عباسی، علی اصغر منڈا، یہ آزاد امیدوار جیتے تھے پچھلی دفعہ اور پھر شامل ہوئے تھے۔ چودھری تنویر بہت مہربان ہیں، ان پہ مقدمات قائم کرتے رہتے جب ان کو موقع ملے۔ مسرت شیمہ، احمد نیازی، زبیر خان نیازی، اسد جماعت شیمہ، سعید احمد سندھو، ندیم عباس، غلام محی الدین۔ چیمہ بہت ہیں بھائی اور نیازی بہت ہیں اس میں۔ تو یہ چلتی رہی کہ ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں، بلاک کر دیے گئے ہیں، مگر تردید بھی آ گئی اس کی کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ بہرحال ورچوئل جلسے نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ نئے دیکھیے نا، وہ اپنا ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، پھر دوسروں کو فالو کرنا پڑتا ہے اسے۔ اب میرا خیال مشکل ہے کہ کوئی جلسہ کرے، اس لیے وہ کمپیریزن ہوگا تو بہت پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ اور وکلاء جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں۔ جنوری میں انہوں نے کنونشن بلا لیا کہ عدالتوں میں فوجی عدالتوں میں شہریوں کے مقدمات نہیں چلنے دیں گے۔ اور ورچوئل جلسہ ایک عجیب چیز ہے، نہ لاٹھی چارج ہو سکتا ہے، نہ آنسو گیس چل سکتی ہے، نہ روپیہ خرچ ہوتا ہے، نہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، نہ پولیس استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہو گئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں سے اپیل بھی کی عمران خان نے جب تقریر کی تو لوگ روئے، حالانکہ وہ تو مطلب ان کے لکھے ہوئے پوائنٹس ہی تھے۔ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آواز اگر 100 تقریریں ہوں کسی کی تو ٹھیک ویسی آواز قریب قریب بن جاتی ہے، قریب قریب کیا بالکل ہی ویسی لگتی ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال باہر انہوں نے کیا۔ وہ زرداری صاحب کہتے ہیں جمائمہ پیسے دیتی ہیں اور وہ جمائمہ نہیں پیسے دیتی ہیں، وہ ان کے ذاتی معاملات ہیں، تو میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے پتہ ہے جمائمہ نے صرف شوکت خانم کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کی تھی، جمائمہ پیسے نہیں خرچ کرتی، نہ ان کو کوئی پارٹی کی سیاست سے تعلق ہے۔ صاحبزادے ان کے ہیں، وہ اپنا مقدمات کرنا چاہتے ہیں، لیکن مقدمات تو
ہزاروں پاکستانی امریکہ میں دائر کرنے والے ہیں ڈونلڈ کے خلاف. خدیجہ شاہ کی بہن، ایک صاحب جن کی فیکٹری متاثر ہوئی، جو لوگ حکومت کی تبدیلی سے متاثر ہوئے، اور ایک بڑی ہلچل وہاں مچنے والی ہے. بہرحال کل بڑا پریشانی میں وقت ان کا گزرا. 2 بجے تک ہم بھی انتظار کرتے رہے. ویلاگ کرنے کے بعد تو 2 بجے وہ دکھائی دیا. یہ ساری چیزوں کے باوجود اتنے لوگوں نے دیکھا. پی ٹی آئی کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کا. تقریریں تو آپ نے زیادہ لوگوں نے سنی لی ہوں گی. تو زرتاج گل نے کہا کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں گھر پہ، سامان توڑا پھوڑا جا رہا ہے، چار دیواری کی خلاف ورزی کی. اعظم سواتی صاحب نے کہا 7 ماہ سے کہیں رہائش نہیں ہے، کہیں جنگلوں میں ہوں، کہیں سردی میں ٹھٹرتا ہوں. مگر انہوں نے کہا خواتین پہ رشک کرتا ہوں جو گرفتار ہوئی ہیں، اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اب نیا چیلنج پیدا کر دیا. اچھا جی، دھاندلی کا ممکنہ منصوبہ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ غور اس پہ کیا ہے. ایک تو یہی بلے کا نشان ہی نہ دیا جائے، مجھے اس کا اندیشہ ہے. اور آزاد امیدوار میں نے آپ سے عرض کیا، پھر ان کو سرکاری پارٹی میں شامل کر لیا جائے، جیسے پیٹریاٹ گروپ بنا لیا تھا. یہ جو اگر یہ بات درست ہے، بہرحال تردید کی ہے نادرہ نے کہ کارڈ ان کے بلاک کیے گئے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 4 سال رہے باہر، سلمان شہباز رہے 3 سال، نواز شریف کے دونوں فرزند 6 سال سے غائب ہیں، وہاں ہیں، آئے نہیں. نواز شریف صاحب کا سمدھی اسحاق ڈار کتنے سال رہے؟ شاید 5 سال. کسی کا شناختی کارڈ جو ہے وہ نہیں کیا گیا. سرفراز وہ جو انہوں نے کہا، جو راستہ کا عمران خان صاحب نے کہا کہ سب امیدوار کاغذات داخل کر دیں اور آخر میں فیصلہ کر لیں گے. اب یہ بڑا مشکل ہوگا کہ سب کے ہی اگر مسترد کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی انٹیلیجنس کے ذریعے یہ زیادہ تر کے تو مسترد کیے جائے، یہ معلوم کیا ہی جا سکتا ہے، سب کے بھی کیے جا سکتے ہیں. بہرحال بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے خان صاحب نے. جس سمت کو چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ تمہاری ہے تو صحرا بھی تمہارا. مقبولیت ایسی چیز ہے، شیخ مجیب الرحمن کو نہیں روکا جا سکا تھا، بہت نقصان ہو گیا تھا. وہ صورتحال کو اس سے مختلف ہے، لیکن یہ ایک پہلو عجیب میرے ذہن میں ہے کہ یہ پشتون ہیں جنہوں نے پاکستان کو جوڑنے میں بڑا جن کا اہم کردار ہے. کراچی میں وہ ہیں، بلوچستان میں آدھے تقریباً وہ ہیں، لاہور اسلام آباد میں ان کی آبادی 50% کے قریب جا پہنچی ہے. پنڈی میں آج سے 20 سال پہلے کوئی 20% اب زیادہ ہو گئی ہوگی. لاہور میں بہت تعداد بڑھ رہی ہے، ملتان میں بڑھ رہی ہے. تو ان کا خان ہے، خان تو وہ خیر پورے پاکستان کا ہے. تو یہ آپ پرووک تو لوگوں کو اگر کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فیصلہ محفوظ کر لیا. میں آخری وقت تک دیکھوں گا جب تک یہ چل رہا ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے. انہوں نے اگر پشاور ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو یہ ہے. وہ دھاندلی کے منصوبے میں یہ بھی ہے کہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہی پریزائڈنگ افسر ہوں گے. اگر وہی کریں گے، وہ اس نے کہا لطیف کھوسہ صاحب نے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں لاہور کی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھانجی ہیں. انہوں نے کہا جب یہ بات میں نے کہی تو جج صاحب بھی ہنس پڑے. یہ ہیں شفاف الیکشن. تو انٹرنیٹ پہ جلسہ قابل برداشت نہیں ہے تو شفاف الیکشن کیسے ہوں گے جی؟ کمال. 700 کے پی میں ایم پی او کے تحت کالے قانون کے تحت احکامات جاری ہوئے ہیں. صرف پشاور میں 147 اور 24 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر لگے ہوئے ہیں اس کام میں، اور یہ الیکشن کریں گے، شفاف الیکشن. اور عدت کا جو کیس ہے اس کی جس کا ذکر کرتے ہوئے گھن آتی ہے، اس کا ٹرائل بھی جیل میں ہوگا شفاف الیکشن کے لیے. تو الیکشن کمیشن میں علی ظفر صاحب نے جو دلائل دیے ہیں بہت شاندار دلائل دیے. میں کبھی کوئی ان کا مقدمہ سنوں نہیں، اب تو خیر زمانہ گزرا، کبھی عدالت میں گئی ان کے والد گرامی کو عدالت میں دلائل دیتے سنا تھا، اور جناب محمود علی قصوری کو، اور جناب انور بارٹ لا کو، اور جناب ان کو
کیا کیا شاندار وکیل تھے ایک زمانے میں. اے کے بروہی جس کو بھٹو نے کہا تھا بیسٹ آف دی بیسٹ. تو مگر انہوں نے بڑے شاندار دلائل دیے کہ ان میں سے کوئی ممبر ہی نہیں ہے. 14 درخواست گزار ہے، ممبر ہی کوئی نہیں. نہ کسی نے فیس جمع کرائی ہے، نہ کسی کا فہرست میں نام ہے. اس پہ کوئی ان میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہی نہیں ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ ایک درخواست گزار تو سیکرٹری جنرل کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ممبر بھی تو لڑنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کل تک فیصلہ ہو جائے گا. اندازہ ہے کہ بلے کا نشان دینا یہ نہیں پتہ چل جائے گا. تو جج صاحب نے پوچھا کہ فارم جو ہیں وہ کہاں رکھے تھے؟ انہوں نے کہا جناب 5 رنگ کے فارم چھاپے، مرکزی دفتر میں بھی تھے، سارے دفتروں میں بھی موجود تھے. اور شفاف الیکشن کا ایک اور بندوبست کیا ہے. منصور کلاسرا ہیں ہمارے مشہور اخبار نویس، ان کے امزاد ہیں رؤوف کلاسرا صاحب کے. وہ بہت خدمت خلق کا بڑا کام انہوں نے کیا ہے. ہمارا بھی کبھی کبھی ان سے رابطہ ہوتا ہے، اور ہمارے خاندان کے اور لوگوں کا بھی جو امریکہ میں مقیم ہے، خاص طور پہ ان کا. بچوں کو پڑھاتے ہیں، مفت کھانا کھلاتے ہیں، سیلاب میں بڑی خدمت کی. اور دسترخوان ہے جہاں مفت کا کھانا ہے، ان کا بھی بند کر دیا. ان کا تعلق نہیں ہے سیاست سے، مگر 2 اور بند کرنے تھے تو پھر ان کا بھی کر دیا. وہ دونوں جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے، اور ممکن ہے وہ الیکشن بھی لڑتے. زماں پارک کے باہر چند روز پہلے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، تو وہ اب وہاں پولیس لگا دی گئی ہے جو 3 شفٹوں میں کام کرتی ہے. یہ بھی شفاف الیکشن کی تیاری ہے. میں یہ سب بڑی اہم خبر بتانا آپ کو بھول گیا. شیر افضل مروت جو ہیں، وہ شیر افضل خان مروت جو ہیں، ان کی رہائی کا حکم صادر ہو گیا. اور وکلاء کو بڑا یقین ہے، میں نے پوچھا ہے، لاہور سے پتہ کیا ہے کہ بھائی رہا کر دیا جائے گا. حکم ایسا ہے، ظاہر ہے وکلاء کا دباؤ بھی ہے. جلسوں سے پہلے پانی چھوڑ دیا گیا باتوں کو، پھر سڑکیں کھود دی گئیں، انٹرنیٹ کی سپیڈ کم کر دی گئی. مگر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ساری کوشش کے باوجود. وہ موضوع تو کچھ اور ہے، لیکن شعر یاد آتا ہے، کچھ بھی حاصل نہ ہوا زہد سے نخوت کے سوا. یہ زہد نہیں ہے، یہ کبر ہے، ظلم ہے اور جبر ہے. تو رئیس المتغزلین کا شعر ہے جناب حضرت موانی، کچھ بھی حاصل نہ ہوا زہد سے نخوت کے سوا، شغل بیکار ہے سب تیری محبت کے سوا. ایک لحاظ سے ہے ایک پہلو اس شعر کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، بس صراط مستقیم. پازیٹیو تھنکنگ کے بغیر نہیں ہو سکتا. ڈونلڈ لو کا میں نے آپ کو بتا دیا، بے شمار لوگ مقدمات کریں گے، اس کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں. بعض کے کاروبار تباہ ہوئے، بعض کے رشتہ دار متاثر ہوئے، بڑی ہلچل مچے گی. وکیلوں کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے کہا 11 جنوری کو کل پاکستان وکلاء کنونشن ہوگا. لاہور ہائی کورٹ کے بار نے کہا ہے، اور کسی صورت شہریوں کے مقدمات عدالت میں نہیں، کسی صورت سے تو مراد یہ تحریک چلائیں گے. اور حمد خان بھی متحرک ہیں اس میں. اور اگر وکیل اس طرح ڈٹ گئے جیسے مشرف کے دور میں ڈٹ گئے تھے، پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب جو استاد احسان دانش نے کہا تھا، ہم چٹانیں ہیں کوئی ریت کا ساحل تو نہیں، شوق سے شہر پناہوں میں لگا دو ہم کو. پھر تو بڑی مشکل ہوگی. آثار ایسے نہیں ہیں، کوئی بڑی تحریکیں نہیں، لیکن بہرحال بڑا دباؤ وہ پیدا کر سکتے ہیں. ووٹر کتنے ہیں کل تعداد مجھے معلوم نہیں ہے. 6 کروڑ کے قریب ووٹر جو ہیں 35 سال سے کم عمر کے. 2 کروڑ 30 لاکھ نئے ووٹر ہیں 18 19 20 سال کے 21 سال کے، یہ جو تھوڑا سا وقت گزرا ہے الیکشن میں. اور خواتین کے ووٹ کتنے ہیں؟ 6 کروڑ تقریباً 6 کروڑ. اور انہی میں پاپولیرٹی ہے ان کی. اگر یہ ووٹر نکل آئے تو پھر کیا کریں گے؟ تو نواز شریف صاحب نے کمال کا بیان دیا بھائی. میں تو حیرت زدہ ہی رہ گیا کہ یہ شاید وہ فرما سکتے ہیں. کیسے انہوں نے یہ حد ہے، کیسے اس طرح کی باتیں لوگ کر دیتے ہیں
کہ آئی ایم ایف کو ہم نے خدا حافظ کہہ دیا تھا، ہم قرضے واپس کر رہے تھے، قرضے لے نہیں رہے تھے. اور جناب والا 2013 میں آتے ہی آپ نے ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا، بجلی کی قیمتیں بے تحاشا بڑھا دی تھیں. فارسی میں کہتے ہیں چے دلاورس دزدے کے بکف چراغ دارت. اب میں ترجمہ نہیں کرتا، کسی سے پوچھنے، چے دلاورس دزدے کے بکف چراغ دارت. اور بجلی کے مہنگے کارخانے لگائے آپ نے، 6 7 8 روپے فی یونٹ پیدا ہو سکتی تھی. تو ڈاکٹر سمرو مبارک مند کہتے ہیں کہ جب ہم نے آغاز کرنا چاہا تو احسن اقبال صاحب کا فون آیا کہ نہیں بنا سکتے، روک دیں. اور 30 32 روپے. اور نندی پور تو آپ کو یاد ہی ہے، وہ چلے گا ڈیزل پہ چلے گا، پھر فلاں چیز پہ چلے گا، پھر آخر میں گیس پہ چلے گا. گیس پہ چلانے کا مطلب ہے تباہی، انرجی کی کتنا مہنگا پڑتا ہے. کسان کنونشن سے پہلے جو 28 دسمبر کو ہونے والا ہے، آبیانہ بڑھا دیا گیا ہے 440 کی بجائے 2400 روپے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. زراعت تو پہلے ہی تباہی سے دو چار ہے. گندم اور مکئی اور کپاس کی قیمتیں آدھی ہو گئی ہیں، آدھی. اور یوریا بھی نہیں مل رہا، ڈی اے پی بھی نہیں مل رہی. اندیشہ ہے 10% فصل کم ہو جائے گی. اس وقت اس کی کیا تک ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئی. پیداوار میں 10 کلو فی ایکڑ کم ہونے کا امکان ہے، اندیشہ ہے، امکان تو نہیں کہنا چاہیے، اندیشہ ہے. اللہ رحم کرے. پچھلی دفعہ تو گندم اچھی ہو گئی تھی. تو یہ ان کے کنونشن سے پہلے جو ہے یہ کیا ہے. اس پہ تو ظاہر ہے احتجاج ہوگا اور شدید ہوگا. لیکن کیا ہے جی، جب خوف خدا ہی نہ ہو، کوئی پرواہ ہی نہ ہو. تو شکار تو بھائی اکٹھے کھیلنے کا منصوبہ بنایا تھا ساری پارٹیوں نے. اب جو ہے ہر شاہی لاکھ جو ہے وہ اپنا حصہ چاہتا ہے. تو شخانہ پہ بھی مقدمہ عمران خان پہ، زرداری صاحب پہ نہیں، نواز شریف صاحب پہ نہیں. چندے کے معاملات بھی انہی کے جانچے جاتے ہیں. اور پارٹی الیکشن بھی کتنی 100 پارٹیوں کے الیکشن ہوئے، سینکڑوں الیکشن ہوئے، کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا. تو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار تھا. میں دیکھتا ہوں کہ میں نے کہا تھا اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو مجھے بتا دیا جائے، تو پھر ورنہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شیر افضل کو رہا کر دیا گیا، یہ ہے جناب اچھی خبر. پشاور ہائی کورٹ کو فیصلہ نہیں آیا تو شیر اب آزاد ہے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.